السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی اردو مضمون اردو ہے۔ عنوان چند خلاباز خواتین۔ پیارے بچوں، آپ نے اس کے 2 حصے پڑھے ہیں، آج ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ خلائی سفر کا آغاز سب سے پہلے روس نے کیا۔ شروع میں اس نے ایک جہاز خلا میں بھیجا، اس کا نام سپوتنک رکھا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے لائکا نامی ایک کتیا کو خلا میں بھیجا۔ تو ترقی کرتے کرتے اس کے بعد امریکہ نے بھی باری باری 2 کتے اور 2 بندر بھیجے تھے۔ سب سے پہلے جو انسان خلائی سفر پر گیا وہ روسی خلاباز یوری گگارین تھا۔ اس نے 12 اپریل 1961 کو زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا تھا۔ تو اس مہم میں عورتیں بھی کچھ مردوں سے پیچھے نہیں رہیں۔ یوری گگارین کے بعد روس کی ہی ایک عورت جس کا نام ویلنٹیا تراشیکو تھا، اس نے خلا میں جانے کا اعزاز حاصل کیا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ یہ تو پچھلے سبق کا خلاصہ تھا۔ روس کے بعد امریکہ نے بھی اس سلسلے میں پہل کی۔ امریکہ کی 3 خواتین کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر چکی ہیں۔ روس کے بعد امریکہ کا نمبر آتا ہے۔ امریکہ کی 3 خواتین، 3 عورتوں نے اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میں پہلی سیلی رائڈ ہیں۔ 3 خواتین میں سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ سیلی رائڈ کا، جو 2 بار خلا میں جا چکی ہیں۔ 2 ٹائمز، 2 مرتبہ کہاں گئی ہیں وہ؟ خلا میں۔ سب سے پہلے وہ 18 جون 1983 عیسوی کو امریکہ کے چیلنجز نامی شٹل کے ذریعے خلا میں گئی تھیں۔ کیسے گئی؟ یاد رکھیں، 18 جون 1983 کو، معاف کیجیے گا، 18 جون 1983 عیسوی کو امریکہ کے چیلنجز نامی شٹل کے ذریعے خلا میں گئی تھی۔ امریکہ نے ایک شٹل ایجاد کیا تھا جس کا نام تھا چیلنجز نامی، یعنی چیلنجز نام کا ایک شٹل تھا، اس کے ذریعے یہ عورت خلا میں گئی تھی۔ دوسری بار سیلی رائڈ اکتوبر 1984 عیسوی میں ایک اور خاتون کیتھی سلیوان اور 5 دوسرے خلابازوں کے ساتھ خلا میں بھیجی گئیں۔ دوسری مرتبہ کون؟ سیلی رائڈ اکتوبر 1984 میں ایک اور خاتون کیتھی سلیوان اور 5 دوسرے خلابازوں کے ساتھ خلا میں بھیجی گئی۔ خلا میں جانے والی تیسری امریکی خاتون جوڈتھ ریجنک ہیں۔ یہ نام تھوڑے آپ کی زبان پر جلدی نہیں آئیں گے، یہ انگریزی نام ہیں۔ جوڈتھ ریجنک، ریپیٹ اگین اینڈ اگین، جوڈتھ ریجنک ہیں۔ ہندوستان بھی خلائی سفر کی مہم میں ترقی یافتہ ممالک میں سے تعاون حاصل کرتا رہا ہے۔ کہتے ہندوستان بھی اس میں پیچھے نہیں رہا۔ ترقی یافتہ ممالک میں سے ملک جمع ممالک تعاون حاصل کر رہا ہے۔ پہلی بار 21 نومبر 1963 عیسوی کو ایک راکٹ تریوندرم کے نزدیک تھمباکے مقام سے خلا میں داغا گیا تھا۔ ہندوستان نے 21 نومبر
21 نومبر 1963 کو ایک راکٹ، جس راکٹ کا نام تریوندرم کے نزدیک تھمبا کے مقام سے خلا میں داغا گیا تھا، یعنی کہ بھیجا گیا تھا۔ پہلا خلائی راکٹ 18 جولائی 1980 عیسوی کو سری ہری کوٹا سے چھوڑا گیا۔ کہاں سے؟ سری ہری کوٹا سے، ایک جگہ ہے، چھوڑا گیا۔ حیدرآباد کے راکیش شرما پہلے ہندوستانی خلا باز ہیں۔ پہلا ہندوستانی خلا باز شخص ہندوستان میں جس نے خلا میں جانے کے لیے پہل کی، اس کا نام کیا ہے؟ راکیش شرما۔ اسی طرح ریاست ہریانہ کے شہر کرنال کی کلپنا چاولہ، اس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور معروف عورت کلپنا چاولہ کو پہلی ہندوستانی خلا باز خاتون ہونے کا فخر حاصل ہے۔ تو ہندوستان میں عورتیں بھی اس کام میں پیچھے نہیں رہیں۔ مردوں میں راکیش شرما، عورتوں میں کلپنا چاولہ کو پہلی ہندوستانی خلا باز خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ کلپنا کی پیدائش ہریانہ کے ضلع کرنال میں 1 جولائی 1961 عیسوی کو ایک متوسط خاندان میں ہوئی ہے۔ ایک متوسط درمیانے درجے کے خاندان، کوئی اتنا اونچا نہیں، نہ اتنا نیچا، نہ امیر زیادہ نہ غریب زیادہ، ایک مڈل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، متوسط مڈل خاندان، متوسط درجے کی عورت، متوسط گھرانے کی عورت، اس نے ہوا میں جانے کا اعزاز حاصل کیا، جو ہریانہ کی رہنے والی تھی، کلپنا چاولہ۔ ان کے والد بنواری لال چاولہ ایک چھوٹے بیوپاری ہیں۔ وہ کیا تھے؟ ایک چھوٹے بزنس مین تھے، بیوپاری تھے، بیوپاری باپار کرنے والے، اور ماں ایک گھریلو خاتون۔ کلپنا ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ کلپنا کون سی تھی؟ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ عام سی دکھائی دینے والی، سانولی اور دبلی پتلی، کلپنا دہن کی پکی اور ارادے کی مضبوط تھی۔ دبلی پتلی سی عورت، کوئی اتنی زیادہ صحت مند نہیں، معمولی سی صحت، لیکن ارادے کی پختہ، مضبوط، جس کو ہم کہتے ہیں چٹان کی طرح، مضبوط ترین اپنے ارادے میں، اپنے قصد میں، اپنے کام میں، اپنے ہنر میں، اپنے وعدے کی پکی اور ارادے کی مضبوط عورت تھی یہ۔ ان خوابوں کو پورا کرنا ہی اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ پیدا ہوتے ہی اس کا یہ ارادہ تھا کہ میں ہواؤں اور فضاؤں میں اڑوں، اور پھر اس ارادے میں وہ ہمیشہ پکی، مضبوط اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے والی عورت، اپنی زندگی کا مقصد جو تھا وہ اس نے آخر کار اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہوئی۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔